خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد عباسیوں نے جو پہلا کام کیا وہ خاندان بنو امیہ کے تمام افراد کو چن چن کر قتل کرنا، مگر اس خاندان کا ایک فرد اس منظم قتل عام سے بھی بچ گیا۔ اور اس بے سر و سامان اکیلے شخص نے اپنے دم پر عباسیوں کے مد مقابل ایک ایسی انتہائی مضبوط، طاقتور اور لانگ لاسٹنگ خلافت کی بنیاد رکھی جو 800 سالوں تک قائم رہی۔ معزز دوستو، شام کے شہر دمشق میں قائم خلافت بنو امیہ پر اس خاندان کی گرفت دن بدن کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ تخت پر اپنی پکڑ کو مضبوط بنانے کی غرض سے خلیفہ مروان بن محمد نے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ خلیفہ کے ان مظالم کی وجہ سے اس خاندان کا جو تھوڑا بہت امیج باقی تھا وہ بھی خاک میں ہو گیا اور لاکھوں مربع میل پر پھیلی اس خلافت میں بغاوت کے ایسے آثار پیدا ہونا شروع ہوئے جن کو کنٹرول کرنا خلیفہ مروان کے بس سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور اس ساری صورتحال میں ایک اور شخص ابھر کر سامنے آیا جس کا نام ابو العباس عبداللہ الصفا تھا، جسے دی بلڈ شیڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خراسان اور اہل کوفہ کے لوگ اس کی کرشماتی شخصیت کے قائل ہوتے چلے گئے اور ہر طرف بغاوت کے آثار واضح ہونا شروع ہو گئے۔ خلیفہ مروان بن محمد نے اس بغاوت کو کچلنے کی غرض سے اپنی فوج روانہ کی، لیکن ابو العباس مروان کی فوجوں کو شکست دیتا ہوا دمشق میں داخل ہو گیا۔ اب موت مروان کے سر پر ناچ رہی تھی، جس سے بچنے کے لیے اس نے مصر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ابو العباس کے بھائی السہلے نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اب دمشق عباسیوں کے قبضے میں تھا اور عباسیوں نے بھی فتح حاصل کرنے کے بعد وہی کام کیا جو فاتح ایک مفتوح خاندان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دمشق میں داخل ہوتے ہی ابو العباس نے جو پہلا حکم جاری کیا وہ ہر اس شخص کا قتل تھا جو تخت کا دعوے دار ہو سکتا تھا، اور تخت کے ان دعوے داروں میں عبد الرحمن بن معاویہ نام کا ایک 20 سالہ نوجوان بھی شامل تھا۔ اور یہ کہانی اسی عبد الرحمن بن معاویہ کی ہے، اور اس لاجواب اچھوتے شخص نے ایک ایسی خلافت کی بنیاد رکھی جس کی مثال اسلامی تاریخ میں ڈھونڈ پانا تقریباً ناممکن ہے۔ عبد الرحمن بن معاویہ جب 113 ہجری میں پیدا ہوا تو اس کا دادا حشام بن عبد الملک خلافت کے تخت پر براجمان تھا۔ 5 سال کی عمر تک عبد الرحمن کا والد چل بسا اور 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کا دادا بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ حشام بن عبد الملک عبد الرحمن کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، اور اسی غرض سے اس نے اس کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ فنون حرب میں مہارت حاصل کرنے پر خاص توجہ دی۔ اور دادا کی وفات کے بعد عبد الرحمن تخت کا وارث تو نہ بن سکا، لیکن آنے والے نئے خلیفہ نے عبد الرحمن کو دریائے فرات کے کنارے ایک جاگیر عطا کر دی اور اسے وہاں پر منتقل کر دیا۔ اور جب عباسی دمشق میں داخل ہوئے اور بنو امیہ کے قتل عام کا حکم ہوا تو عبد الرحمن دریائے فرات کے کنارے اپنی اسی جاگیر میں اپنے 4 سالہ بیٹے اور 13 سالہ بھائی کے ساتھ موجود تھا۔ دوسری جانب بنی عباس کے سپاہی ابو العباس الصفا کے حکم پر ہر اس شخص کو قتل کر رہے تھے جس کا ذرا سا بھی تعلق خاندان بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ اور اس ساری صورتحال کی خبر جب عبد الرحمن تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ عباسی اس کے لیے بھی ضرور آئیں گے، اس لیے اس نے فرار کی تیاریاں شروع کر دی۔ لیکن یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ وہ بھاگ کر جائے بھی تو کہاں جائے، کیونکہ دنیا کا کوئی کونا اب اس کا وزن اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ عبد الرحمن بن معاویہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ایک دن عباسی سپاہی سیاہ پرچم ہاتھوں میں اٹھائے اس کی کمین گاہ کے بالکل قریب آن پہنچے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کاندھوں پر اٹھایا اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر بھاگتا ہوا دریائے فرات کے کنارے تک جا پہنچا، لیکن عباسی سپاہی بھی اس کے تعاقب میں تھے۔ اب عبد الرحمن کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ وہ خود کو دریائے فرات کی موجوں کے حوالے کر دے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو دریا کا دوسرا کنارہ اس کے لیے زندگی کی امید ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو پیٹھ پر سوار کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کا بھائی اور غلام بدر بھی دریا میں کود گئے۔ عبد الرحمن کے بھائی کو دریائے فرات کی موجوں نے دھکیل کر دوبارہ کنارے پر لا کھڑا کیا، جسے عباسیوں نے قتل کر ڈالا، لیکن وہ اپنے غلام کے ساتھ دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ اموی شہزادہ جنگلوں کی خاک چھانتا، صحراؤں کے تھپیڑے کھاتا کسی نہ کسی طرح فلسطین پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔
وہ عباسی دارالحکومت سے میکسیمم دوری پر جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے سوداگروں کا بھیس بدلا اور مصر کے راستے افریقہ جا پہنچا۔ لیکن افریقہ میں بھی ایک نئی بلا منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب ہر شخص کو عبد الرحمن کا سر چاہیے تھا، جسے وہ نئے خلیفہ کے دربار میں پیش کر کے اپنے لیے مراد حاصل کر سکے، اور عبد الرحمن کا سر چاہنے والوں میں افریقہ کا گورنر بھی شامل تھا، جسے خود بنو امیہ نے افریقہ کا گورنر لگایا تھا، لیکن وہ بھی نئے آنے والے خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھا، اور عبد الرحمن کا سر وہ بیش قیمتی تحفہ تھا جو اسے تمام تفکرات سے آزاد کر سکتا تھا۔ چنانچہ افریقہ کے گورنر نے عبد الرحمن کے پیچھے قاتلوں کا ایک گروہ لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سر کی بھاری قیمت بھی مقرر کر دی۔ عبد الرحمن ایک بار پھر سے روپوش ہو گیا، مگر قاتلوں کا یہ گروہ اس کے پاؤں سونگھتا سونگھتا ایک بربری عورت کی کٹیا میں جا پہنچا، جہاں پر وہ چھپا ہوا تھا۔ جب بربری عورت نے دیکھا کہ سپاہی عبد الرحمن کا تعاقب کرتے کرتے اس کی کٹیا تک آ پہنچے ہیں، تو اس نے گندے کپڑوں کا ایک ڈھیر عبد الرحمن پر ڈال دیا، اور اس طرح اس بربری عورت نے نہ صرف عبد الرحمن کی جان بچا لی، بلکہ اسے یہ بھی بتایا کہ اس کی ماں کا تعلق جس قبیلہ سے تھا، اس کی ایک انتہائی مضبوط شاخ بنو نفوسا افریقہ کے سوتا نامی قلعے کے علاقے میں آباد ہے، اور وہ انتہائی مضبوط، زبردست جنگجو اور مہمان نواز لوگ ہیں۔ اگر وہ اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے تو ان کے پاس پناہ لے لے۔ اپنے نواسے کی افریقہ میں موجود ہونے کی خبر بنو نفوسا تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی، چنانچہ انہوں نے انتہائی رازداری کے ساتھ اسے اپنے پاس مہمان ٹھہرا لیا، اور سوتا کا یہ علاقہ عبد الرحمن کو اپنی منزل، اپنی خلافت کے اور قریب تر لے گیا، کیونکہ یہ علاقہ اسٹریٹ آف جبرالٹر کے ذریعے اندلس سے صرف 12 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جہاں اس علاقے کے لوگوں کی آمد و رفت اور تجارت بھی موجود تھی۔ عبد الرحمن افریقہ کے اس علاقے میں 5 سال تک مقیم رہا۔ ان 5 سالوں میں اسے اندلس کے اندرونی حالات کو جاننے کا موقع ملا، اور اسے پتہ چلا کہ اندلس بنی امیہ کے بعد شدید بغاوتوں کا شکار ہو چکا ہے۔ عربی سرداروں کی کھینچا تانی اسے تقریباً تباہ کر چکی ہے، اور اگر وہ وہاں پر اپنی حمایت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا چانس بن سکتا ہے۔ معزز دوستو، یوں تو اندلس طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے فتح کیا تھا، اور وہ اسلام کا پرچم فرانس کے قلب تک گاڑ چکے تھے۔ اسی بنا پر انہیں اسلام کا اصل ہیرو سمجھا جانے لگا تھا، اور ان کی شہرت عرب و عجم کے طول و عرض تک پھیل چکی تھی، اور یہ بات اس وقت کے اموی خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو قطعاً پسند نہ تھی، اور اس نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو دمشق واپس بلا لیا۔ موسیٰ بن نصیر پر اندلس اور افریقہ کی گورنری کے دوران مالی بے ضابطگیوں کا الزام لگا کر اسے قید کر دیا اور اس کے بیٹوں کو قتل کیا، جبکہ خلیفہ نے طارق بن زیاد کی خدمات کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اسے معمولی پینشن دے کر دمشق میں رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ اور ان دونوں حضرات کے بعد اندلس کے عرب سرداروں میں بغاوتوں اور مان مانیوں کا ایسا سلسلہ چلا کہ صرف بنو امیہ خاندان کے دور حکومت میں 24 سے زیادہ امیر مارے یا تبدیل کر دیے گئے۔ اندلس میں بدنظمی، بے ترتیبی اور کیوس اپنے عروج پر تھا۔ ان حالات کے دوران عبد الرحمن بن معاویہ کو یہ خبر ملی کہ اندلس کے افریقہ سے قریب ترین جنوب مشرقی ساحل پر کچھ ایسے عربی، شامی اور یمنی سردار موجود ہیں جو بنی امیہ سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی امیہ کے کچھ سابق عہدیدار جیسا کہ ابو عثمان اور عبداللہ بن خالد وہ بھی اسی علاقے میں موجود ہیں۔ یوں بنو امیہ کے وفاداروں کی ایک اچھی خاصی تعداد جنوب مشرقی ساحلوں پر بستی ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے وفادار غلام بدر کو ایک خط دے کر اندلس روانہ کر دیا۔ بدر نے وہاں پہنچ کر ابو عثمان اور عبداللہ بن خالد سے ملاقات کی اور انہیں عبد الرحمن کا وہ خط دیا، جس میں عبد الرحمن نے تمام حالات تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر بنو امیہ کے کیے ہوئے احسانوں کا تذکرہ کیا تھا۔ عبد الرحمن کا خط ملتے ہی ابو عثمان اور عبداللہ بن خالد نے معتبر عربی، شامی اور یمنی سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان کو عبد الرحمن کی خواہش کے بارے میں آگاہ کیا، اور یہ خوش عقیدہ مسلمان اندلس کے بگڑتے ہوئے حالات اور روز بروز کی خانہ جنگی سے عاجز آ چکے تھے اور ایک مضبوط مرکزی حکومت کے خواہش مند تھے جس پر سب متفق ہوں، اور ایسی حکومت کے لیے ایک جائز اور حقیقی دعویدار کا ہونا انتہائی اہم تھا۔ چنانچہ انہوں نے بدر کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ وہ عبد الرحمن کے منتظر ہیں، اور عربی سرداروں کا جواب ملتے ہی عبد الرحمن اندلس کے ساحلوں پر جا اترا، جہاں پر ابو عثمان دیگر عربی سرداروں کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ تب اندلس میں امیر یوسف بن عبد الرحمن الفہری کی حکومت تھی۔ قسمت کے دھنی عبد الرحمن کی قسمت نے یہاں پر بھی اس کا ساتھ دیا،
اس سے پہلے کہ امیر یوسف عبد الرحمن اور اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتا اسے صوبہ ارغوان میں ایک بغاوت نے آ لیا اور اس نے عبد الرحمن کو ایک چھوٹا خطرہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بغاوت سے نمٹنے کو زیادہ مناسب سمجھا، اور یوں عبد الرحمن کو اندلس میں قدم جمانے کے لیے 7 مہینے کا وقت میسر آ گیا۔ اس عرصہ کے دوران عبد الرحمن نے دیگر عربی سرداروں اور بربریوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بڑی فوج اکٹھی کر لی اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے کئی شہر بھی فتح کر لیے۔ ان چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کرنے کے بعد عبد الرحمن نے کرتبہ پر حملہ بول دیا۔ امیر یوسف بن عبد الرحمن الفہری کی فوج 7 ماہ تک جنگ میں رہنے کی وجہ سے بالکل تھکی ماندی اور بیکار ہو چکی تھی، جسے عبد الرحمن نے بآسانی قابو کر لیا اور یوں امیر یوسف کو شکست دیتا ہوا ایک فاتح کے طور پر کرتبہ میں داخل ہو گیا۔ شروع میں مصلحت کے تحت اس نے عباسی خلیفہ کا نام خطبہ میں جاری رکھا تاکہ اسے عباسیوں کی طرف سے اطمینان رہے اور قدم جمانے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ اس نے 2 سال کے عرصہ میں اندلس کے طول و عرض میں پھیلی بغاوتوں کو کچل کر امن و امان قائم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے عباسی خلافت سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے خطبہ سے عباسی خلیفہ کا نام نکال دیا اور اندلس کی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کا عباسی خلیفہ منصور کو شدید صدمہ پہنچا اور اس نے الہ بن مغیث یاسبی سالار اعظم افریقہ کو ایک خط لکھا اور ایک سیاہ پرچم بھی روانہ کیا اور حکم دیا کہ عبد الرحمن باغی کا سر کاٹ کر خلیفہ کے دربار میں پیش کرے۔ دوسری جانب یوسف فہری سابق امیر اندلس کے رشتہ دار ہاشم الفہری نے اندلس میں اچھی خاصی جمعیت اکٹھی کر لی تھی اور اس نے بھی گورنر افریقہ کو اپنی حمایت کا یقین دلا دیا، اور یوں ہاشم الفہری اور گورنر افریقہ الہ نے مل کر کرتبہ پر چڑھائی کر دی۔ لیکن سلطان عبد الرحمن بن معاویہ نے کرتبہ سے باہر نکل کر دونوں فوجوں کا مقابلہ کیا اور نہ صرف مشترکہ فوجوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا بلکہ الہ کا سر کاٹ کر اور عباسی پرچم کے ٹکڑے کر کے ایک صندوق میں بند کر کے حاجیوں کے قافلے کے حوالے کر دیا کہ عباسی دربار میں ان کو پیش کر دیں۔ اور جب صندوق عباسی خلیفہ کے پاس پہنچا تو اس نے سالار اعظم افریقہ کا سر دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ عبد الرحمن کو اتنی دور جا کر شکست دینا تقریباً ناممکن ہے۔ اس فتح کے بعد عبد الرحمن بن معاویہ نے خلافت اندلس کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور سلطان کا لقب اختیار کیا اور ایک ایسی مضبوط خلافت کی بنیاد رکھی جو 800 سالوں تک قائم رہی۔